پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے، اَأُنَبِّئُکُم کیا میں خبر دوں تمہیں، نبا سے ہے، بخیرن بہتر کی، من ذالکم اس سے، جو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت اور بیٹے اور خزانے ان سب کی خواہش رکھی ہے، پھر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کیا میں خبر دوں تمہیں اس سے بھی بہتر کی، اس سے بھی بہتر کیا ہے، للذین ان کے لیے جنہوں نے اتقوا تقوی کیا، عند ربہم جو تقوی کرتے ہیں ان کا رب کے پاس کیا ہے، جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہے، من تحتہا اس کے نیچے سے انہارو، جنتیں ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے، وازواج اور بیویاں، مطہرۃ پاکیزہ، وہاں کیا ہوں گی ان کے پاس پاکیزہ بیویاں ہوں گی، ورضوان اور رضامندی، من اللہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی رضا ہوگی وہاں پر، واللہ اور اللہ بصیر خوب دیکھنے والا ہے، بالعبادی بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے کہ بندے کیا کر رہے ہیں۔ آپشن دے دیے گئے انسان کو کہ ایک طرف جنت ہے، ایک طرف دنیا ہے، ایک طرف دنیا کی بھی جو عورت ہے اس کی خواہش ہے، اور ایک طرف جنت ہے اور وہاں پر تمہارے لیے پاکیزہ بیوی اور اللہ کی رضامندی ہے۔ اب تم اپنے لیے چوز کر لو کہ تمہیں کیا چاہیے۔ آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بھی بہت ہی بہتر چیز بتاؤں، تقوی والوں کے لیے جو تقوی کرتے ہیں، اللہ سے ڈر کر کام کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ سب بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے۔ Say, shall I inform you of things far better than those؟ دوست کیا ہے یہ جو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا، for المتقون the pious there are gardens paradise with their Lord underneath which river flows therein is their eternal home and azwajun mutahharatun purified maids or wives that is they will have no menses urine or stool etc and Allah will be pleased with them and Allah is all seer of his slaves۔ آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہت ہی بہتر چیز بتاؤں۔ پچھلی آیت میں دنیا کی کچھ چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا میں تمہیں اس سے بھی بہت بہتر چیز نہ بتاؤں۔ سوالیہ انداز سے بات کی گئی تاکہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ دنیا کی چیزوں سے بھی اچھی چیز کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تقوی والوں کے لیے، تقوی کیا ہوتا ہے، اللہ سے محبت، اللہ کا ڈر۔ جب ہم کسی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں تو ہم اسے ناراض نہیں کرنا چاہتے، ہم اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں کہ وہ ناراض ہو جائے گا پھر ہمارا کیا ہوگا۔ تو یہ ہوتا ہے تقوی۔ تقوی والوں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی۔ سب بندے اللہ کی نگاہ میں ہیں، سب کو دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ کون کیا کر رہا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تقوی کرے گا، تقوی اللہ کی محبت میں اللہ کی اطاعت کرنا، اوبیڈینٹ ہونا، اللہ کے ڈر سے، گناہوں سے بچنا، تکلیف پر صبر کرنا، نعمتیں ملنے پر شکر ادا کرنا۔ جس کے اندر تقوی ہوگا ان کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں، بہت ساری جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضامندی، سب سے بڑھ کر، جنت سے بھی بڑھ کر کیا ہے، اللہ کی رضامندی ہوگی، اللہ راضی ہو جائے گا۔ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے کیونکہ سارے بندے اللہ کی نظر میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا کھلا چھپا دلوں کے حال، ارادے، نیتیں سب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ایسے نہ ہوں کہ دنیا کی چیزوں میں الجھ جائیں اور جنت کو بھول جائیں، اس لیے یاد دلایا گیا کہ یہ دنیا کی لذتیں تو چند دنوں کی ہیں، جنت اس سے بھی خوبصورت ہے،
اور ہمیشہ کے لیے ہے جو تقوی والوں کو ملے گی۔ یہاں جنت کے ساتھ 3 نعمتوں کا خاص طور سے ذکر ہوا۔ ایک، جنت کی نہریں، دوسرا پاکیزہ بیویاں، تیسرا اللہ کی رضامندی۔ پہلا ہے جنت کی نہریں۔ جنت کی نہروں میں کیا ہوگا؟ جنت میں میٹھے پانی، خشک ذائقہ دودھ، لذیذ شراب اور شفاف شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ اب یہ جو شراب ہے یہ دنیا کی شراب نہیں ہوگی، یہ جنت کی شراب ہوگی جس میں کوئی نشہ نہیں ہوگا، یعنی ڈرنک ہوگی، ایک طرح سے مشروب جو ہوتا ہے ڈرنک ہوتی ہے۔ جنت کی نہروں کے مشروبات یعنی ڈرنکس کا رنگ اور ذائقہ ہمیشہ ایک جیسا ہی رہے گا۔ سیحان، جیحان، فرات اور نیل جنت کی نہریں ہیں۔ کوثر جنت کی نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اہل جنت یعنی جنت والے حسب خواہش یعنی اپنی ڈیزائر سے جنت کی نہروں میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال کر اپنے اپنے محلات میں لے جا سکیں گے۔ جنت کی ایک نہر کا نام نہر حیات ہے جس کا پانی جہنم سے نکلنے والوں پر ڈالا جائے گا تو وہ دوبارہ بیج کی طرح اگ پڑیں گے، کیونکہ جہنم میں رہ کر وہ آگ میں جھلسے ہوئے ہوں گے۔ اصل کامیابی کیا ہے کہ انسان بغیر جہنم میں جائے، پل صراط پار کر کے سیدھے جنت میں چلا جائے، یہ اصل کامیابی ہے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے نا جو جب پل صراط پار کریں گے، جو مومنوں میں سے ہوں گے، وہ جہنم میں گرتے جائیں گے اپنے کبیرہ گناہوں کی وجہ سے۔ پھر کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اور اگر ان کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا اور اللہ تعالیٰ رحم کریں گے تو پھر ان کو جہنم میں پتہ نہیں کتنے وقت وہ جہنم میں سزائیں بھگتیں گے، اس کے بعد انہیں جہنم سے نکالا جائے گا تو ان کے پورے جسم جھلسے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ جو نہر حیات ہوگی اس کا پانی ان پر ڈالا جائے گا، اس سے وہ دوبارہ سے پھر ٹھیک ہوں گے، پھر انہیں جنت میں بھیجا جائے گا، لیکن وہ پتہ نہیں کتنے وقت تک جہنم میں رہنا پڑے گا۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے نا کہ ایسا کوئی کام انسان نہ کرے جس کے لیے اس کو جہنم میں جانا پڑے۔ اسی لیے ہر وقت استغفار کرنے کا حکم ہے کہ ہر وقت استغفار کرتے رہے تاکہ انسان سیدھے جنت میں جائے۔ پھر دوسرا پاکیزہ بیویوں کا ذکر ہوا یہاں پر۔ پاکیزہ یعنی ظاہری اور اندرونی پاکیزگی۔ ظاہری یعنی ہر گندگی یعنی حیض نفاس سے پاک، اندرونی پاکیزگی یعنی پاک دامن، حسد جلن کڑن سے پاک ہوں گی، ایسی بیویاں ہوں گی وہ۔ جب انسان کامیابی کا تصور کرتا ہے تو سب سے پہلے ایک نیک بیوی کا خیال آتا ہے۔ نیک بیوی جو شوہر کو دنیا میں حرام سے بچائے اور جنت میں جانے میں اس کی مدد کرے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس لیے آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت حوا دی تاکہ وہ سکون حاصل کر سکیں۔ جب بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں جنت کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ ہی پاکیزہ بیوی کا بھی ذکر کرتے ہیں تاکہ انسان اور شوق سے جنت حاصل کرنے کے لیے محنت کرے۔ اب جنتی عورتیں کیسی ہوں گی؟ جنتی خواتین تمام ظاہری نجاست یعنی جو جنت میں عورتیں جائیں گی ان کی کیا خصوصیات ہوں گی؟ مثلاً حیض نفاس وغیرہ، اور باطنی نجاست مثلاً غصہ، حسد، گناہ وغیرہ سے پاک صاف ہوں گی، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ البقرہ میں بھی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ جنت میں داخل ہونے والی خواتین کو اللہ تعالیٰ نئے سرے سے پیدا فرمائیں گی اور وہ کنواری حالت میں جنت میں داخل ہوں گی۔ جنتی خواتین اپنے شوہروں سے ملاقات کے بعد بھی ہمیشہ کنواری حالت میں ہی رہیں گی۔ جنتی خواتین اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی۔ جنتی خواتین اپنے شوہروں سے ٹوٹ کر پیار کرنے والی ہوں گی۔ اہل جنت کی بیویوں کو ہم نئے سرے سے پیدا کریں گے اور اپنے شوہروں سے محبت کرنے والیاں اور ان کی ہم عمر، یہ سب کچھ داہنے ہاتھ والوں کے لیے ہوگا۔ اس سورہ واقعہ آیت نمبر 35 سے 38 میں اللہ نے فرمایا۔ پھر جنتی خواتین حسن و جمال اور حسن و سرات دونوں اعتبار سے بے مثال ہوں گی۔ جنت میں اہل جنت کے لیے خوب سیرت اور خوبصورت بیویاں ہوں گی۔ بس اے جن اور انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سورہ رحمان کی آیت نمبر 70 سے 71 میں ان کا ذکر آیا ہے۔ پھر سورہ زخرف کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت کے خوشیوں کی تکمیل خواتین کی رفاقت میں ہی ہوگی۔
داخل ہو جاؤ، یعنی جنت کی جو خوشی ہے وہ پوری جب تک نہیں ہوگی جب تک انسان وہاں پر عورت نہ ہوگی۔ داخل ہو جاؤ جنت میں، اور تم اور تمہاری بیویاں جنت میں، تمہیں خوش کر دیا جائے گا، یعنی انسان اپنی بیوی کے ساتھ ہوگا تبھی اسے خوشی ملے گی۔ پھر نیکسٹ، ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر جنت میں داخل ہونے والی خواتین مقام اور مرتبے کے اعتبار سے جنت کی حوروں سے افضل ہوں گی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، میں نے عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمائیے کہ دنیا کی خاتون افضل ہیں یا جنت کی حوریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی خواتین جو جنت کی حوروں پر وہی فضیلت دنیا کی خواتین کو جنت کی حوروں پر وہی فضیلت حاصل ہوگی جو ابرئی یعنی باہر والا کپڑا کو استر اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کی نمازیں، روزے اور دوسری عبادتیں جو انہوں نے اللہ عز و جل کے لیے کیے، اس وجہ سے ان کا جو مقام ہوگا وہ حوروں سے اوپر ہوگا۔ خاتون جنت اگر دنیا میں ایک دفعہ جھانک لے تو مشرق سے لے کر مغرب تک ساری جگہ روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے، یعنی اتنی زیادہ خوبصورت ہوں گی وہ۔ خاتون جنت کے سر کا دوپٹہ دنیا اور اس کی ساری نعمتوں سے قیمتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں نکلنا پہلے پہر یا پچھلے پہر دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے، اور اگر جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت دنیا میں لمحہ بھر کے لیے بھی چھینک لے تو مشرق اور مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے اور فضا کو خوشبو سے بھر دے۔ جنتی عورت کے سر کا دوپٹہ اور جو کچھ دنیا میں ہے سب اس سے بہتر ہے۔ جنت میں ہر جنتی کا نکاح دو عورتوں سے ہوگا جو ابن آدم سے ہوں گی، یعنی آدم کی بیٹیوں میں سے دو بیویاں ہوں گی۔ خاتون جنت بعض وقت 70 جوڑے پہنی ہوں گی جو اس قدر عمدہ اور نفیس ہوں گے کہ ان کے اندر سے عورت کا جسم نظر آ رہا ہوگا۔ عورت بذات خود اس قدر حسین اور جمیل ہوگی کہ اس کے جسم سے ہڈیوں کا گودا تک نظر آئے گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز مردوں اور عورتوں کا سب سے پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا، ان کے چہرے 14ویں رات کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ دوسرے گروہ کے چہرے آسمان میں چمکتے خوبصورت ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ دونوں گروہوں کے مردوں کو 2 بیویاں عطا کی جائیں گی۔ ہر عورت 70 کپڑے پہنے ہوں گی جس میں سے اس کی پنڈلی کا گودا نظر آ رہا ہوگا۔ اب یہ سب متشابہات میں سے، کیونکہ ہم نہیں جانتے، ہم سمجھ نہیں سکتے، اس لیے جیسا لکھا ہے بس اس کو ویسا ہی سمجھنا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سے روایت ہے کہ لوگوں نے آپس میں فخر کیا یا ذکر کیا کہ جنت میں مرد زیادہ ہوں گے یا عورتیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، کیا ابو القاسم نے نہیں فرمایا، جنت میں داخل ہونے والا پہلے گروہ کے چہرے 14ویں رات کی طرح چمکیں گے اور دوسرے گروہ کے چہرے آسمان پر چمکدار ستاروں کے مانند چمک رہے ہوں گے، اور دونوں گروہوں میں سے ہر مرد کے لیے 2 بیویاں ہوں گی جن کی پنڈلیاں کا گودا گوشت کے اندر نظر آ رہا ہوگا، اور جنت میں کوئی آدمی بن بیاہ نہیں ہوگا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں، اس حدیث میں 2 بیویوں سے مراد بنت آدم ہے اور حوروں کے علاوہ ہوں گی، اللہ جتنی چاہے گا۔ جنت میں داخل ہونے والی خواتین اپنی مرضی اور پسند کے مطابق اپنے دنیاوی شوہروں کی بیویاں بنیں گی، بشرطے کہ وہ شوہر بھی جنتی ہوں، ورنہ اللہ تعالیٰ انہیں کسی دوسرے جنتی سے بیاہ دے گا۔
یعنی ایک عورت ہے، اگر اس کے 2 شوہر ہیں تو اس کے وہ جس سے چاہے گی اس کے ساتھ وہ جنت میں رہے گی، بس شرط یہ ہے کہ وہ بھی جنتی ہو۔ جن خواتین کے دنیا میں شوہر فوت ہونے کی صورت میں 2 یا 3 یا اس سے زیادہ شوہر رہے ہوں گے، ان خواتین کو اپنی مرضی اور پسند کے مطابق کسی ایک کے ساتھ بیوی بن کر رہنے کا اختیار دیا جائے گا، جس سے وہ خود پسند کرے گی کہ کس کے ساتھ رہے گی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے بعض عورتیں دنیا میں 2، 3 یا 4 شوہروں سے ایک کے بعد ایک دیگرے نکاح کرتی ہیں اور مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جاتی ہیں، تو وہ سارے مرد بھی جنت میں چلے جاتے ہیں، تو پھر ان میں سے کون سے مرد اس کا شوہر بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ام سلمہ، وہ عورت ان مردوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے گی اور وہ یقیناً اچھے اخلاق والے مرد کو پسند کرے گی۔ عورت اللہ تعالیٰ سے گزارش کرے گی، اے میرے رب، یہ مرد دنیا میں میرے ساتھ سب سے اچھا اخلاق سے پیش آیا، لہٰذا اسے میرے ساتھ بیاہ دے۔ اے ام سلمہ، اچھا اخلاق دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیوں پر سبقت لے گیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا۔ پھر نیکسٹ جس کا ذکر آیا ہے وہ ہے اللہ کی رضامندی۔ اللہ کی رضامندی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سب لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے، کیا تم لوگ خوش ہو؟ وہ سب کہیں گے، کیا ہم اب بھی خوش نہیں ہوں گے جب کہ آپ نے ہمیں سب کچھ دے دیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ نہ دوں؟ وہ اللہ کی رضا ہوگی جو جنت کی ہر نعمت سے بڑھ کر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سب سے خوش ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کبھی کسی سے ناراض نہیں ہوں گے۔ یہ انسان کے لیے جو جنت میں جائے گا اس کی جنت سے بھی زیادہ خوشی کی بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہیں اور اب اللہ تعالیٰ کبھی ناراض نہ ہوں گے۔ دنیا میں بھی جس انسان کے اندر تقویٰ ہوتا ہے اسے ہر وقت یہ احساس رہتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہے یا نہیں، میں ایسا کیا کروں کہ رب کو راضی کر لوں۔ لیکن جنت میں یہ فکر نہیں ہوگی کیونکہ وہاں اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوں گے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ کی رضا، اہل جنت کو جنت میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، جو کہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 21 میں، مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ عطا فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہ ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی انسان کے لیے کہ اس کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ اس لیے لوگوں کو دعا دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو۔ جنتی لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں خود اپنی رضا کی خوشخبری سے آگاہ فرمائیں گے کہ وہ ان سے راضی ہیں۔ جنت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں سے گفتگو فرمائیں گے، یعنی بات چیت ہوگی اللہ کی جنت میں لوگوں کی آپس، اللہ کی لوگ جنتیوں سے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنتیوں سے ارشاد فرمائے گا، اے جنتی لوگوں، وہ عرض کریں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم حاضر ہیں تیری جانب میں اور تیری اطاعت میں، بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، کیا تم راضی ہو؟ وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم راضی کیوں نہ ہوں گے؟ تو نے ہمیں وہ کچھ عطا کر دیا جو اپنی مخلوق میں سے کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، میں تمہیں اس سے زیادہ چیز نہ عطا کروں؟ جنتی عرض کرے گا، یا اللہ، اس سے بھی بہتر کون سی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، میں تمہیں اپنی رضامندی سے نواز رہا ہوں کہ آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ بہت بڑی چیز ہوگی جو جنتیوں کو ملے گی۔ جنت میں اللہ کا دیدار، اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتے وقت اہل جنت کے چہرے خوشی سے دمک رہے ہوں گے۔ اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنی رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ کی آیت نمبر
22-23 میں فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے جنت میں۔ جنت میں جنتی لوگ اس قدر واضح طور پر اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے جس طرح 14ویں رات کے چاند کو واضح اور مکمل شکل میں دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا اللہ کے رسول، کیا قیامت کے روز ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا 14ویں رات کا چاند دیکھنے میں تمہیں کوئی وقت لگتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، پھر اس طرح بغیر کسی وقت اور مشقت کے تم قیامت کے روز اپنے رب کا دیدار کرو گے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تو نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ مسلم کی روایت ہے۔ پھر آخر میں فرمایا، اللہ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو کہ کون دنیا میں لگ کر اللہ کو بھولا ہوا ہے اور کن لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت سے زیادہ اللہ کی محبت تقویٰ ہے۔ کون ہے جو ہر حال میں اللہ کی رضامندی چاہتا ہے؟ کون ہے جو اللہ کے فیصلوں پر خوش ہے، ہر حال میں صبر اور شکر کرتا ہے؟ کون ہے جو جنت چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپشن دے دیا انسان کو کہ ایک طرف دنیا ہے اور دوسری طرف جنت ہے، اللہ کی رضامندی ہے۔ بندہ جو چاہے اپنے لیے پسند کر لے، جس چیز کے لیے چاہے وہ محنت کر لے۔ اگر وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری انرجیز دنیا میں لگائے گا تو اسے دنیا مل تو جائے گی، لیکن دنیا تو یہی رہنے والی ہے۔ لیکن وہ آخرت کے لیے اگر محنت کرے گا تو دنیا تو ملے گی ہی ملے گی، کیونکہ وہ اس کی قسمت میں پہلے سے لکھی جا چکی ہے، لیکن پھر ساتھ میں اسے جنت بھی ملے گی، اللہ کی رضامندی بھی حاصل ہوگی۔